بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ ہماری گفتگو لمحہ چہارم کے کتاب الطلاق میں ہے، اور کتاب الطلاق میں بھی پھر ہماری بحث جو ہے وہ فصل ثالث عدد کے بارے میں تھی۔ آج ہم بحث پڑھیں گے انشاءاللہ، اس درس میں اس موضوع کو کمپلیٹ کریں گے کہ اگر ایک عورت کا شوہر غائب ہو جائے، مفقود ہو جائے، پتہ نہ چلے کہ اس کا شوہر کہاں گیا ہے، کوئی رابطہ بھی ممکن نہ ہو یا رابطہ نہیں ہو سکتا، اب یہ عورت دوسرا شوہر کرے گی یا پہلے شوہر کا انتظار کرے گی؟ اگر پہلے شوہر کا انتظار کرے گی تو اس بیوی کو خرچہ کون دے گا؟ اور اگر یہ دوسرا شوہر کرنا چاہتی ہے تو کیا عدت وفات گزارے گی یا حاکم شرع کی طرف جائے گی، اور حاکم شرع پھر اس کے شوہر کو جو ہے کیا ہے تلاش کرے گا، وہ ڈھونڈنے کی کوشش کرے گا؟ اگر ڈھونڈے گا تو بھی کس سائڈ پہ ڈھونڈے گا، مشرق مغرب؟ تو بہرحال یہ اتنے سارے سوالات ہیں جن کی جو ہے کیا ہے ہم عبارت میں وضاحت کریں گے کہ اس عورت کی کیا ذمہ داری ہے۔ والمفقود، مفقود یعنی گم شدہ فرد، گم شدہ شوہر، اذا جہل خبرہ، جب اس کی خبر جو ہے کیا ہے وہ ہمارے لیے وہ مجہول ہے، پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں گیا ہے۔ وَكَانَ لِزَوْجَتِهِ مَنْ يُنْفِقُ عَلَيْهَا، اور اس عورت کے پاس ایک ایسا انسان ہے جو اس کو خرچہ دیتا ہے، مثلا اسی شوہر کا جو ہے کیا ہے باپ ہے، یا وہ خود عورت اولاد والی ہے، اس عورت کو اپنے اولاد کرے امی آپ گھبرا نہیں، ہم آپ کو خرچہ دیں گے، تو ایسی صورتحال میں جب اس کو خرچہ مل رہا ہے، وجب علیہا، واجب ہے اس عورت پر، التربص، وہ انتظار کرتی رہے، الی ان یحضر، یہاں تک کہ اس کا شوہر آ جائے، یا آ جائے، او تثبت وفاتہ، یا کسی ذریعے ثابت ہو جائے کہ اس کا انتقال ہو گیا ہے، او ما یقوم مقام الوفات، یا کوئی ایسی چیز آئے جو وفات کی قائم مقام ہے۔ وفات کی قائم مقام کون سی چیز ہے؟ مثلا پتہ چلے کہ وہ مرتد ہو گیا ہے تو یہ عورت مرتد سے ویسے بھی جدا ہو جائے گی۔ وَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ، اگر اس مرد کے لیے کوئی ولی نہ ہو۔ اب یہاں پر یہ لکھا ہے وَإِن لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلِيٌّ يُنْفِقُ عَلَيْهَا، لہو کی اگر ضمیر ہے تو وہ جائے گی شوہر کی طرف۔ اگر شوہر کا کوئی ولی نہیں جو اس عورت کو خرچہ دیتا رہے، اور اگر لہا کی ضمیر ہے تو یعنی عورت کا کوئی ولی نہیں، لہو مرد کا، لہا عورت کا جو اس کو خرچہ دے، ولا متبرعن، اور کوئی تبرعن اور مفت میں بھی اس کو خرچہ دینے والا نہیں۔ اب کیا کرے؟ فَإِنْ صَبَرَتْ فَلَا كَلَامَ، اگر عورت صبر کرتی ہے کہ میں بھوکھی رہوں، جیسی بھی رہوں میں اپنے شوہر کے لیے انتظار کروں گی، فَلَا كَلَامَ، پھر تو اس میں کوئی بحث اور کوئی اعتراض ہمیں ہے ہی نہیں۔ وَإِنْ رَفَعَتْ أَمْرَهَا، لیکن اگر وہ عورت اپنی بات، اپنی شکایت، اپنی پریشانی لے جاتی ہے حاکم کے پاس، تو کیا ہوگا؟ بحث، حاکم جانچ پڑتال کرے گا، ان امر ہی، اس مرد کے جو ہے کیا ہے وہ بارے میں۔ امر ویسے یہاں حکم کی معنی میں نہیں بلکہ اس کے بارے میں بحث کرے گا، جانچ پڑتال کرے گا۔ وَطَلَبَ 4 سنین، اور حاکم شرع جو ہے 4 سال تک اس کی تلاش کرواتا رہے گا۔ کب سے 4 سال؟ جب سے گم ہوا تھا، نہیں، من حین رفع امرہا، جب یہ عورت اپنی بات لے گئی تھی الہ حاکم کے پاس۔ مثلا 1 جنوری 2023 کو یہ شکایت لے گئی تو جناب 1 جنوری سے 4 سال تک، یعنی 23، 24، 25، 26، ٹھیک ہے، 26 بھی پورا گزر جائے، اب 27 کی 1 جنوری کو پھر اس کا مسئلہ حل ہوگا۔ فی الجہۃ التی، کس طرف اس کو ڈھونڈیں گے؟ فرماتے فقد فیہا، جس میں یہ گم ہو گیا ہے، مثلا کراچی کمانے گیا تھا تو کراچی میں ہی اس کو ہم ڈھونڈیں گے۔ ہو ان کانت معینتاً، اگر وہ جہت معینہ ہے کہ یہ کراچی کی طرف ہی گیا تھا، وَإِلَّا فَفِي الْجِهَاتِ الْأَرْبَعَ،
لیکن اگر احتمال ہے کہ مشرق گیا ہو مغرب گیا ہو تو چاروں سائڈ چاروں طرف ڈھونڈنا پڑے گا. ہئی سو یحتمل الاربع، چاروں طرف اس کو اس وقت ڈھونڈیں گے جب چاروں طرف اس کا احتمال ہے کہ جا سکتا ہے. ثم 4 سال تک نہیں ملا، یطلقها، اس عورت کو طلاق دے گا کون؟ حاکم شرع بنفسہ ہی، خود. یعنی جو ہم کہتے ہیں نا اس نے از خود نوٹس لیا ہے وہ خود طلاق دے گا. او یامر الولی، یا حاکم آرڈر کرے گا ولی کو بہی کہ تم طلاق اس عورت کو پڑھ دو. کس کا ولی؟ بظاہر جو ولی سے مراد ولی زوج ہے. والاجود، اب کہتے ہیں بہتر کیا ہے کہ حاکم طلاق دے یا ولی سے طلاق دلوائے؟ بہتر ہے تقدیم و امر الولی بطلاق، کہ پہلے ولی کو آرڈر کرے کہ تم طلاق پڑھو. فین امتنع، اگر ولی کہ بھائی میں طلاق نہیں پڑھتا، یہ پاکستان میں تو پھر بد دعاؤں کی بھی زیادہ بات ہوتی ہے، بھائی مجھے تو بد دعا ہوگی، یہ اس قسم کی، تو طلق الحاکم، حاکم شیر آئے گا اور وہ طلاق پڑھ دے گا اس عورت کو. لأنہ مدلول الاخبار صحیحہ، اس لیے کہ یہ تقدیم والی بات روایت صحیحہ سے جو ہے کہ ہمیں معلوم ہوتی ہے. روایت صحیحہ کہتی ہیں پہلے ولی کو طلاق کا کہا جائے گا، اگر وہ طلاق نہیں دے گا تو پھر حاکم شرع طلاق دے گا. بعدہا کی ضمیر کہاں جائے گی؟ اے بعد المدت، یعنی وہ 4 سال والی مدت کے بعد جو ہے کہ وہ طلاق دے گا. وہ رجوع رسل، اور رسل کے لوٹ آنے کے بعد، رسل سے مراد کیا ہے؟ وہ بندے جو بھیجے گئے تھے تلاش کے لیے. او ما فی حکم رجوع، یا وہ خود تو نہیں لوٹے لیکن لوٹنے والا حکم ثابت ہو گیا. کیسے؟ مثلا آج کل تو موبائل بھی ہو گئے ہیں، پرانے زمانے میں تو وہ میسیج یا وہ خط لکھ کے بھیجتے تھے. کسی طریقے سے بس اس تک پیغام پہنچے حاکم تک کہ ہمیں وہ نہیں ملا. اب جب یہ مسئلہ ہو گیا، طلاق بھی ہو گئی، وَتَعْتَدُّ بَعْدَهُ، یہ عورت اس طلاق گزارے گی. والمشہور بین الاصحاب، اور وہ نظریہ جو اصحاب کے درمیان مشہور ہے وہ کیا ہے؟ انہا تعتد عدت الوفات، یہ عورت عدت وفات یعنی 4 مہینے 10 دن عدت گزارے گی. وفی خبر سماعہ، اور سماعہ صاحب کی روایت میں بھی دلالت علیہ، ہمیں رہنمائی ملتی ہے کہ عدت وفات گزارے گی. لأنہ، اس لیے کہ سماعہ لم یذکر الطلاق، اس نے طلاق کا ذکر ہی نہیں کیا ہے. وقال، سماعہ نے کیا کہا؟ بعد مضی 4 سنین، جب گزر جائیں 4 سال تو پھر کیا ہے؟ امروہا ان تعتد 4 اشہر و عشرا، تو اس عورت کی پوزیشن یہ ہے کہ جناب جو ہے کیا ہے وہ 4 مہینے 10 دن عدت گزارے گی. وہ باقی الاخبار مطلقۃ، اور دوسری اخبار جو کہ کتاب وسائل میں اس عورت کے بارے میں کہی گئی وہ بھی مطلق ہیں کہ یہ عدت گزارے گی، اس میں قید نہیں ہے کہ عدت وفات ہوگی یا عدت طلاق ہوگی. الا ان ظاہرہا، لیکن ان اخبار سے جو چیز ظاہر ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ عدت طلاق گزارے گی، ٹھیک ہے، عدت وفات نہیں گزارے گی. ان العدت عدت طلاق، عدت جو ہے یہ عدت طلاق گزارے گی. کیوں؟ حیثو حکم فیہا، جب حکم کیا گیا ہے جناب ان احادیث میں بأنہ، بے تحقیق حاکم یطلقها، اس کو طلاق دے گا. ثم تعتد، پھر طلاق کے بعد وہ عورت عدت گزارے گی. اب طلاق کے بعد عدت گزارے گی تو طلاق والی ہی عدت ہوگی، کوئی اور نہیں ہوگی. وفی حسنت برید، اور جناب برید صاحب کی روایت حسنہ میں دلالت رہنمائی ہے علیہ ہے اس عدت طلاق پر. لأنہ قال فیہا، اس لیے کہ برید نے کہا ہے اس حسنہ میں، فَإِنْ جَاءَ زَوْجُهَا، اگر آ جائے اس عورت کا شوہر، قبل ان تنقضی عدتها، اس سے پہلے کہ اس عورت کی عدت گزر جائے، یعنی ابھی یہ عدت میں تھی، اس کا شوہر آ گیا. فبدا له ان یراجعها، پھر اس مرد کے لیے بھی بدا حاصل ہوئی، یعنی اس نے سوچا کہ میں اسی عورت کی طرف رجوع کروں. فہی امرأته، تو یہ اس کی بیوی ہے. بھائی عدت وفات میں تو رجوع کی بات ہی نہیں ہوتی، یہ رجوع کا کہنا اس سے پتہ چلتا ہے کہ عدت طلاق میں تھی. وہی عندہ علی تطلیقتین،
جبکہ یہ عورت اس مرد کے پاس پہلے ہی 2 طلاقیں حاصل ہو کر چکی تھی۔ وَإِنْ انقضت العدت، اور اگر عدت پوری ہو جائے، قبل ان یجیء، اس سے پہلے کہ شوہر آئے، یا آ تو گیا، او یراجع، قبل ان یراجع، رجوع نہیں کیا، فقد حلت للازواج، تو یہ عورت دوسرے شوہروں کے لیے جو ہے کہ وہ حلال ہو جائے گی، یعنی دوسروں کے ساتھ شادی، دوسروں یعنی چند شوہروں کے ساتھ بھی شادی نہیں کرے گی، یعنی کسی کے ساتھ شادی کرنا چاہے تو کر سکتی ہے۔ ولا سبیل للاول علیہا، اور پہلے شوہر کے لیے کوئی اس پر برتری نہیں ہے عورت پر کہ وہ کہے کہ میں ہوں تو دوسروں کے ساتھ کیوں شادی کرتی ہو۔ وہ پھر روایت، اور روایت میں دلالتن، یہ بھی رہنمائی ملتی ہے، علی انہ اذا جاء فی العدہ، بتحقیق جب یہ شخص عدت میں آ جائے، لا یسیر حق بہا، یہ زیادہ حق نہیں رکھتا اس عورت پر، الا ما رجعت، مگر یہ کہ رجوع کرے، تو رجوع کرے گا یعنی یہ عدت طلاق میں ہے۔ فلو لم یرجع، اگر یہ شوہر رجوع نہیں کرتا، بانت منہ، تو یہ عورت اس شوہر سے جدا ہو جائے گی۔ ووجہہ، فرماتے اس چیز کی وجہ اور دلیل کیا ہے کہ یہ عورت جو ہے کیا ہے جناب اس سے جدا ہو جائے گی اگر اس نے رجوع نہیں کیا، ان ذالک لازم حکم طلاق صحیح، بھائی یہ رجوع والی بات لازمہ ہے اس طلاق کا جو طلاق صحیح واقع ہوئی ہو۔ وَإِنَّمَا نَصَبَ الْمُصَنِّفُ إِلَى الْقَوْلَ إِلَى الشُّهْرَةِ، بتحقیق مصنف صاحب نے فرمایا تو المشہور انہا تعتد عدت الوفات، مشہور یہ ہے کہ یہ عورت جو ہے کیا ہے وہ وفات والی جو ہے کیا ہے عدت گزارے گی۔ یہ کیوں کہا؟ لضعف مستند ہی، اس لیے کہ اس مشہور قول کا مستند اور دلیل جو ہے کیا وہ ضعیف ہے۔ وَتَظْهَرُ بھائی عدت تو گزارے گی، اب یہ کیوں آپ جھگڑا کر رہے ہو کہ عدت وفات ہوگی یا عدت طلاق ہوگی؟ کہتے ہیں اس کا فائدہ ظاہر ہوگا فی المقدار، ایک تو مقدار عدت میں، طلاق کی عدت کم مقدار ہے 3 طہر، ٹھیک ہے، جبکہ وفات 4 مہینے 10 دن ہو، تو جو جناب عدت ہوگی اسی کے مقدار پر چلے گی۔ والحداد، طلاق والی عدت میں یہ عورت خود کا میک اپ شیک اپ کر سکتی ہے، وفات والے میں نہیں کر سکتی، تو اب وہ آپ فیصلہ کریں گے۔ اگر اس عورت کی یہ عدت وفات ہے تو حداد کرے گی، ٹھیک ہے، اور نفقہ، اگر طلاق والی عدت ہے تو اس میں نفقہ اس پر شوہر پر ہوگا، وفات والی میں شوہر پر نفقہ نہیں ہوگا۔ وَتُبَاحُ، اور یہ عورت مباح ہو جائے گی عدت کے بعد، للازواج، کسی اور شوہر کے ساتھ شادی کرنا چاہے تو کر سکتی ہے، لدلالت الاخبار، جیسے کہ احادیث دلالت کرتی علیہ اس اباحہ پر، وَلِأَنَّ ذَلِكَ، اور یہی کون سا کہ یہ دوسروں پر مباح ہو جائے گی، ہو فائدۃ الطلاق، یہی طلاق کا فائدہ ہے۔ فَإِنْ جَاءَ الْمَفْقُودُ، اگر وہ گم شدہ بندہ آ جائے عدت میں، فَهُوَ أَمْلَكُ بِهَا، تو وہ زیادہ مالک ہے اس عورت کا، مالک بمعنی احق بها، زیادہ حق رکھتا ہے۔ وَإِنْ حُكْمَ بِكَوْنِهَا عِدَّةَ وَفَاتٍ بَائِنَةٍ لِنَصٍ، اور اگر حکم کیا جائے بِكَوْنِهَا کہ یہ جو جناب عدت ہے یہ عدت وفات ہے، نتیجے میں یہ عدت بائنہ ہوگا، تو پھر بھی ہم کیا کہیں گے کہ لنص، نص اس طریقے کی بات کرتی ہے، وَإِلَّا يَجِيءُ فِي الْعِدَّةِ، وَإِلَّا يَجِئْ فِي الْعِدَّةِ، اگر شوہر عدت میں نہ آئے، فَلَا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا، پھر تو اس شوہر کا کوئی زیادہ حق نہیں ہے اس عورت پر، سواء وجدها، چاہے وہ شوہر اس عورت کو پائے، قد تزوجت بغیرہ، اس نے کسی اور کے ساتھ شادی کر لی ہے، ام لا، یا کسی اور کے ساتھ شادی نہیں کی۔ اما مع تزویجہا، جب اس عورت نے کسی کے ساتھ شادی کی ہے، وہ موضع وفاق، اس میں تو اتفاق ہے کہ یہ جو ہے کیا ہے اب شوہر اس پر کسی قسم کا کوئی حق نہیں رکھتا۔ وہ اما بدون ہی، اور اگر عورت نے شادی نہیں کی، وہ اصح القولین، تو بھی 2 قول میں سے اصح قول یہی ہے کہ اس شوہر کا کوئی اس پر اب حق نہیں ہے۔ وہ پھر روایت سابقت دلالت علیہ، اور جو روایت گزر چکی جناب اس میں بھی رہنمائی ملتی ہے علیہ کہ شوہر کا کوئی اب حق نہیں ہے اس عورت پر، لأن حکم الشارع بالبینونت، اس لیے کہ شارع نے جو حکم کیا ہے کہ یہ عورت اس مرد سے جدا ہو جائے، بے منزلت طلاق، یہ ایسے ہے کہ جیسے اس عورت کو طلاق ہو گئی،
یہاں پر تو خود طلاق آ چکی ہے، فکیف مع طلاق، تو کیسے طلاق کے ساتھ ہم کہیں گے کہ یہ اس پر رجوع کر سکتا ہے؟ والحکم بتسلط، اور یہ جو حکم کیا گیا ہے کہ اس شوہر کو تسلط ہے بیوی پر رجوع کے بعد، ٹھیک ہے جناب، یہ حکم کرنا بعد قطع سلطنت ہے، جبکہ سلطنت بھی اس کی ختم ہو گئی کیونکہ عدت ختم ہو گئی۔ یحتاج، یہ حکم بتسلط محتاج ہے دلیل کی طرف، وہ منفی، اور یہاں پر کسی قسم کا کوئی دلیل ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ ووجہ الجواز، وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ بیوی کی طرف رجوع کر سکتا ہے، ان کی بھی کوئی دلیل ہے؟ کہتے ہیں جی ہاں، بطلان ظن وفات ہی، بھائی باطل ہو جاتا ہے جو اس مرد کے وفات کا گمان پیدا ہوا تھا، تو جب وہ ظن وفات ختم ہو گیا، فیبطل ما یترتب علیہ، تو پھر باطل ہو جائے گی وہ چیز جو متوقف ہے علیہ، اس ظن وفات پر، یعنی پھر وہ عدت دوسرے کے ساتھ شادی کرنا بھی ختم ہو جائے گا۔ وہ متجہن، فرماتے یہ جواز والی وجہ بہتر ہے، ان لم نوجب طلاقہا، اگر ہم ضروری قرار نہ دیں کہ اس عورت کو طلاق ملے گی جانچ پڑتال کے بعد، اما معہو فلا، لیکن اگر طلاق آ گئی تو فلا، پھر رجوع کرنا جائز، ان ينفق علیہا، اچھا اس عورت کو خرچہ کون دے گا؟ کہتے امام پر لازمی ہے کہ وہ اس عورت کو خرچہ دے۔ امام سے مراد امام معصوم لے یا حاکم شرع، من بیت المال، کہاں سے خرچہ دے گا؟ بیت المال سے، طول المدت، پوری وہ مدت جس میں اس کا شوہر غائب تھا، اے مدت الغیبت ان صبرت، اگر وہ صبر کرتی ہے۔ اسلام بہترین دین ہے جس میں کسی کے نقصان کا نہیں سوچتا ہے، وہ مدت البحث سے، اور وہ مدت جس میں شوہر کو جو ہے کیا ہے جناب ڈھونڈا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اس میں بھی جو ہے کیا ہے یہ اسلام اس کو خرچہ دے گا۔ ان لم تصبر، ڈھونڈیں گے اس وقت جب عورت صبر نہیں کرتی اس شوہر کے غائب ہونے پر۔ ہاذا، یہ جو ہم نے کہا تھا کہ بیت المال سے خرچہ دیں گے، اذا لم یکن لہ مال، جب شوہر کے پاس کوئی مال نہیں ہوگا تو، وَإِلَّا، اگر شوہر کا مال ہے تو انفق الحاکم منہ، حاکم خرچہ دے گا اس عورت کو منہ، شوہر کے مال سے، مقدمن علی بیت المال، در حالی کے حاکم مقدم کرے گا، یا یوں کہ مقدمن، مال شوہر مقدم ہوگا بیت المال پر۔ ولو اعتقت الامۃ، اگر کنیز آزاد ہو گئی عدت کے دوران، اکملت عدت الحرت، تو یہ جو ہے کیا ہے جناب مکمل کرے گی آزاد عورت والی عدت، ان کان طلاق رجعیا، اگر طلاق رجعی تھی، او عدت وفات، یا جو ہے کیا ہے وہ عدت وفات گزارے گی۔ اما الاول، بھائی یہ طلاق رجعی والی عدت کیوں گزارے گی؟ فلانہا فی حکم الزوجت، اس لیے کہ یہ کنیز بیوی کے حکم میں ہے، وقد اعتقت، اور اس کو آزاد کیا گیا ہے۔ واما الثانی، عدت وفات کیوں گزارے گی؟ فلروایت ابی بصیر ان ابی عبداللہ علیہ السلام، جناب ابو بصیر نے روایت کی ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے، ولو کان بائنا اتمت عدت الامت، اگر جناب یہ طلاق بائن تھی تو یہ عورت کنیز والی عدت پوری کرے گی، کیوں؟ للحکم بہا، اس لیے کہ حکم ہوا ہے بہا، اسی عدت اما والا کا ابتدان، وَسَيْرُورَتِهَا بَعْدَ الْعِتْقِ، اور یہ آزادی کے بعد ہو جاتی ہے اجنبیتاً منہ، شوہر سے اجنبی ہے، کیونکہ عدت بائن میں یہ بیوی کے حکم میں نہیں ہے۔ فلا یکدہ عتقها فی العدت، تو نتیجے میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑتا اگر یہ عورت آزاد ہو جائے عدت میں، تو طلاق بائن میں جو ہے کیا جناب یہ وہی اپنی عدت کنیز والی گزارے گی، آزاد عورت والی کنیز نہیں گزارے گی، آزاد عورت والی عدت نہیں گزارے گی۔ اب وہ آگے چل کے انشاءاللہ اگلے درس میں پڑھیں گے اگر ذمی عورت کو طلاق دی جائے تو اس کا کیا حکم ہے۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔